الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بزرگان محترم اور برادران عزیز، جیسا کہ معلوم ہے رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ رجب کا مہینہ یہ رمضان کی تمہید ہے، رمضان کے لیے تیاری والا مہینہ ہے۔ یہ دونوں مہینے، میں نے پچھلے جمعہ کو حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہمیں زندہ رکھ رمضان تک، اس سے پہلے موت نہ آئے، تاکہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں، جو اللہ کی نعمتوں کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ 2 مہینے پہلے سے آپ کو شوق ہوتا تھا رمضان کا، اور اسی میں یہ بات بھی بتلا دی تھی کہ آپ دعا فرماتے تھے کہ اللہ ان دونوں مہینوں میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں مہینے برکتوں کے ہیں، رمضان تو ہے ہی برکتوں والا مہینہ، لیکن یہ دونوں مہینے بھی برکتوں والے ہیں، اور تمہید ہے رمضان کی۔ رمضان کے مہینے کا پیغام ایک یہ بھی ہے کہ اب رمضان کی تیاری کیجیے۔ رمضان کی تیاری میں کئی باتیں شامل ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کسی کے ذمے پچھلے رمضان کے یا پچھلے رمضانوں کے روزے باقی ہیں تو ابھی وقت ہے، نیا رمضان شروع ہونے سے پہلے پچھلا حساب بے باک کر لیا جائے، پچھلے روزے قضا کر لیے جائیں۔ بعض لوگوں کا یہ روزے بیماری کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، بعض کے سفر کی وجہ سے رہ جاتے ہیں۔ شریعت نے بیماری اور سفر میں روزہ عارضی طور پر چھوڑنے کی اجازت دے رکھی ہے، یعنی بعد میں قضا کرنے کی اجازت دے رکھی ہے کہ بعد میں رمضان کے رکھے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے روزے غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے پچھلے رمضانوں کے رہ جاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی بہترین موقع ہے کہ نیا رمضان آنے سے پہلے پچھلا حساب بے باک کر لیا جائے، ورنہ اگلے مہینے کے روزے ہیں تو آدمی یہ سوچتا رہتا ہے کہ چلو میاں کر لیں گے، چلو 3 اس مہینے میں رکھ لو، 3 اس مہینے میں رکھ لو، باقی عید کے بعد رکھ لیں گے۔
مگر شیطان بہکاتا ہے یہ باتیں. شیطان سے پوچھے کہ تمہیں کوئی گارنٹی تیرے پاس ہے ایسی جو دے سکے کہ ہم رمضان کے بعد بھی زندہ رہیں گے اور رمضان تک بھی زندہ رہیں گے؟ کچھ گارنٹی نہیں ہے. اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے قبر کے لیے. قبر ہماری منتظر ہے. وہ جگہ مقرر ہے جہاں قبر میں ہمیں جانا ہے. وہ وقت مقرر ہے، وہ دن مقرر ہے، وہ تاریخ مقرر ہے. اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ جہاں قبر ہونے والی ہے وہ جگہ آواز دیتی رہتی ہے کہ آؤ فلاں ابن فلاں، میں تمہارے انتظار میں ہوں، اچھے اعمال لے کر آنا، اچھے اعمال لے کر آنا. کیونکہ اچھے برے اعمال کے اثرات قبر ہی میں شروع ہو جاتے ہیں. اصل سزا و جزا تو یوم آخرت میں قیامت کے بعد ہوگی، میدان حساب جب برپا ہوگا. لیکن سزا کے اثرات، ابتدائی سزائیں شروع ہو جاتی ہیں. قبر کا زمانہ یعنی برزخ کا زمانہ، ایک یہ عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت ہے جو قیامت کے بعد جس میں ہم زندہ کیے جائیں گے. قیامت سے پہلے، دوبارہ زندہ کیے جانے سے پہلے اور دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد یہ جو زمانہ ہے، اس میں ہم کہاں رہتے ہیں؟ جسم زمین میں ہوتا ہے، روح اوپر ہوتی ہے اپنے مقام پر. یہ عالم برزخ ہے، درمیانی زمانہ، درمیانی عالم. ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت ہے، ایک عالم برزخ ہے، درمیانی زمانہ ہے. اصل سزا و جزا آخرت میں ہونے والی ہے اور اس کی تمہید اور سزا و جزا کے اثرات قبر سے شروع ہو جاتے ہیں، یوم عالم برزخ میں شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص فرسٹ کلاس کا مسافر ہے، ریل میں اس کو جانا ہے. فرسٹ کلاس کے مسافر کو اس ریلوے اسٹیشن پر خصوصی وی آئی پی روم ملتے ہیں. ہوائی جہازوں کے لیے ایئرپورٹوں پر وی آئی پی لاؤنج میں ہوتے ہیں. اعلیٰ درجے کے انتظامات وہاں ہوتے ہیں. ابھی سفر نہیں شروع ہوا لیکن سفر کے تیاریاں ہیں. تو تیاریاں بھی ایسے انداز کی جاتی ہیں کہ بڑے ان کا اعزاز ہوتا ہے. اس ٹکٹ کے اصل اثرات تو سفر سے شروع ہوں گے لیکن اس کے ابتدائی اثرات یہاں ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی مجرم ہے جس کو سزائے موت ہونے والی ہے، اللہ پناہ میں رکھے، یا کوئی اور سزا ہونے والی ہے، اس کو لے جایا جا رہا ہے، تو اس کو کس طرح لے جایا جاتا ہے؟ بیڑیاں ڈال کر، ہتھکڑیاں ڈال کر، گھسیٹ کر، بدترین جگہ پر کھڑا کر کے اس کو انتظار میں کھڑا کیا جاتا ہے، پھر وہ قید خانے میں جاتا ہے. اسی طریقے سے برزخ کا معاملہ ہے. اگر اعمال اچھے ہیں اور آخرت میں اس کے اعمال ظاہر ہونے والے ہیں، اچھے اعمال، اور اچھے اعمال ظاہر ضرور ہوں گے. اگر یہ نیکوکار ہے تو قبر میں بھی اس کا استقبال ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی اس کے قبر کی طرف کھول دی جاتی ہے. ٹھنڈی ہوائیں وہاں اس میں آتی ہیں. اور جو خدا نخواستہ بدکار ہوتا ہے اس کو سزا کی ابتدائی سزائیں یہاں شروع ہو جاتی ہیں. ہتھوڑوں سے اس کو پیٹا جاتا ہے، سانپ ان کو ڈستے ہیں، بچھو ڈستے ہیں. قرآن کریم نے خود فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کے لیے اس مال کو جو انہوں نے ذخیرہ کیا تھا سانپ بنا دیا جائے گا اور وہ ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، تیرا
خزانہ جس کو تو نے جمع کیا تھا زکات بچا کر، زکات نہ دے کر، تو وہ سزا ملے گی۔ یہ سب قبر میں شروع ہو جاتے ہیں حالات، آخر میں حالات وہاں پیش آنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان آنے سے پہلے، نیا رمضان آنے سے پہلے ہم میں سے جس کے ذمے کچھ روزے باقی ہوں وہ کر لیں۔ خاص طور سے خواتین کے ذمے زیادہ روزے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو شرعی عذر کی وجہ سے کچھ دن ایسے گزارنے ہوتے ہیں جس میں روزے نہیں رکھ سکتی، ان کے قضا کرنی پڑتی ہے۔ گھر کی خواتین کو اس طرف توجہ دلائی جائے۔ اسی طریقے سے یہ رجب کا مہینہ پیغام ایک اور دے رہا ہے، اور وہ یہ کہ عام طور سے لوگ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں، اور حساب زکوٰۃ کا رمضان سے کرتے ہیں، زکوٰۃ میں رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی کے ذمے پچھلے سالوں کی یا پچھلے سال کی زکوٰۃ باقی ہے تو نیا سال شروع ہونے سے پہلے اس کی ادائیگی کرے، اور یہ یاد رکھے کہ زکوٰۃ کو بچانا خطرناک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ما خالطت الزکوٰۃ مالا الا اہلکتہ، زکوٰۃ کا مال جس مال میں مل جاتا ہے، زکوٰۃ کا مال جس حلال مال میں بھی مل جاتا ہے، اس حلال مال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ ملنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ لے لی، تو اور جو پچھلا مال ہے وہ بھی برباد ہوگا، اس سے طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی۔ اور دوسری صورت مال زکوٰۃ کے ملنے کی یہ ہے کہ آدمی نے زکوٰۃ نہیں نکالی، زکوٰۃ کا مال جو نکالنا چاہیے تھا وہ باقی مال کے ساتھ ملا رہا، اس کی وجہ سے باقی مال بھی برباد ہوگا، بربادی آئے گی۔ بربادی کیا آئے گی؟ نحوست آ جائے گی، یا تو بیماریاں آ جائیں گی، یا مقدمہ بازی کھڑی ہو جائے گی، یا لڑائی جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے، طرح طرح کی مصیبتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ آدمی سمجھتا رہے گا کہ میرے اوپر کسی نے جادو کروا دیا ہے، کالا عمل کرا دیا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، کالا عمل ہو یا کچھ بھی ہو، گناہ سے زیادہ بڑا کالا عمل کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا کالا عمل گناہ ہے۔ آدمی جو کہتے رہتے صاحب ہماری بچوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں، کسی نے بندش لگا دی ہے، ہمارا کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، کسی نے بندش لگا دی ہے۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، جادو ٹونے بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اس گناہ سے بچائے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اثرات انسان کے اپنے اعمال کے ہوتے ہیں۔ گناہوں کے بدعمالیوں کے اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ اس سے بربادی آتی ہے، خوشیاں تو اڑی جاتی ہیں۔ حلال مال سے خوشیاں نہیں ملتی، ہمارا تو تجربہ ہے، خوشیاں اور راحتیں نہیں ملتی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں ایک بڑی حکیمانہ بات فرمائی، فرمایا کہ راحت، آرام، خوشیوں اور عزت، ان کا سامان تو کارخانوں میں بنتا اور بازاروں میں بکتا ہے۔ خوشیوں کا سامان ہے، راحت کا سامان گاڑی ہے، مکان ہے، فرنیچر ہے، اور خوشیوں کا سامان ہے، عزت کا سامان ہے، لباس ہے، کارخانوں میں بنتا ہے اور بازاروں میں بکتا ہے۔ لیکن عزت، راحت اور خوشیاں کسی کارخانے میں نہیں بنتی، کسی بازار میں نہیں بکتی، یہ صرف اللہ کے دینے سے ملتی ہیں، اور یہ ملتی ہے اللہ کی رضا سے۔ اللہ رب جب آدمی حلال کماتا ہے، تھوڑے پیسے سے اللہ تعالیٰ اتنی خوشیاں دے دیتا ہے، اتنی راحتیں دے دیتا ہے، اتنی عزتیں دے دیتا ہے کہ حرام والے کو اتنی عزت نہیں ملتی۔ آپ کبھی اگر دیکھیں گے کسی حرام والے کو کہ وہ بڑے مزے سے زندگی گزار رہا ہے، ایسے آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ ہوتے ہیں جو آئندہ فی الحال تو اسی حالت میں ہیں، لیکن بالآخر ان کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، دنیا میں کوئی مصیبت آئے گی،
ایسے واقعات بھی بے شمار ہیں. آپ اخبارات میں بھی دیکھ لیں، ہمارے پاکستان کی تاریخ میں کیسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اسلام کے ساتھ غداری کی، ملک کے ساتھ غداریاں کی، عوام کو لوٹا، کیسے کیسے مصائب میں گرفتار ہوئے. کسی کو پھانسی چڑھ گئی، کسی کی بیوی پاگل ہو گئی، کسی کے بیٹے نے خودکشی کر لی. طرح طرح کے واقعات ہیں، اللہ پناہ میں رکھے. تو حرام مال کبھی راس نہیں آتا مسلمان کو، اور اگر کبھی دنیا میں اس کو سزا نہیں ملی تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب بہت خطرناک تیار کیا آخرت میں. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سزا دے کر اس کی گناہوں کا معافی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. تکلیف میں کسی کو دیکھو تو تکلیف والوں کو بھی یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگے، اللہ مجھے اس تکلیف سے بچا لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کرے، مجھ سے گناہ ہوئے معاف کر دیجئے، اور لیکن اس پر اطمینان کرے کہ دنیا میں آ گئی، اور آخرت میں اگر سیدھا پکڑا گیا اور دنیا میں اس کا بدلہ نہ لیا گیا تو وہ خطرناک بات ہے. ہمارے شیخ نے ایک واقعہ سنایا تھا، اللہ اکبر، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ دو فرشتے اپنے اپنی ڈیوٹیاں انجام دے کر واپس جا رہے تھے اوپر، آپس میں ملاقات ہوئی. ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک نیک بندہ تھا، اس کا مرنے کا وقت قریب تھا، اس کو شوق ہوا شہد کھانے کا، شہد پینے کا. اس کے پاس شہد کی شیشی رکھی ہوئی تھی. مجھے حکم ہوا کہ اس شہد کی شیشی کو گرا دو تاکہ پی نہ سکے. تو یہ عجیب بات تھی، دیندار آدمی کو شہد نہ پینے دیا، یہاں تک کہ انتقال ہو گیا اس کا. دوسرے سے پوچھا تم کیا کر کے آئے ہو؟ کہا کہ میں دوسرا معاملہ کر کے آیا ہوں. برعکس ایک یہودی تھا، مرنے والا تھا، اس کو خواہش ہوئی مرنے سے پہلے شہد کی تھی یا کس چیز کی، ہاں مچھلی کھانے کا شوق ہوا. اس کے گھر میں مچھلی نہیں تھی، اس کے گھر میں ایک حوض تھی. مجھے اللہ نے حکم دیا کہ اس کے اندر مچھلی ڈال دو تاکہ یہ مچھلی کھا لے. چنانچہ اس نے مرنے سے پہلے مچھلی کھائی، مزے سے کھائی، مر گیا. مگر دونوں کو بڑا تعجب تھا کہ ہمیں ڈیوٹی تو یہ ملی تھی، حکمت اس میں کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ سے عرض کی جا کر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں راز تھا. وہ یہ کہ وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا اس کے لیے میں نے بہت اونچے درجات پہلے سے مقرر کر رکھے تھے، لیکن اس کے نیکیوں میں کچھ کمی تھی. اس کمی کو میں نے اس طریقے سے پورا کیا کہ اس کی ایک تمنا روک دی. اس کی وجہ سے اس کا ثواب میں جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی. اس بات سے میرے پاس سوائے ثواب کے اس کے لیے کچھ نہیں ہے. رحم ہی رحم ہے، ثواب ہی ثواب ہے، راحتیں ہی راحتیں ہیں. اور جہاں تک یہودی کا معاملہ ہے، اس نے دنیا میں کافر تو تھا لیکن بہت سارے نیک کام کر رکھے تھے. جتنے نیک کام اس نے کیے تھے میں نے دنیا میں اس کو اس کا اجر دے دیا تھا. دنیا میں عزت بھی دی تھی، مال و دولت بھی دیا تھا، کاروبار بھی دیا تھا، راحت بھی دی تھی. اب ایک اس کی ساری نیکیوں کا میں دنیا میں بدلہ دے چکا تھا. ایک نیکی اس کی باقی تھی جس کا بدلہ مجھے دینا تھا. وہ میں نے مچھلی کی صورت میں اس کی تمنا پوری کر دی تاکہ جب وہ میرے پاس آئے تو میرے پاس سوائے عذاب کے کچھ نہ ہو، اس کے لیے صرف عذاب ہوگا اس کے لیے. تو اللہ رب العالمین بعض اوقات دنیا میں کسی کو مال و دولت اور ظاہری عزت اگر دے دے
تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. ہمارے حرام کمانے والے کو اگر یہ چیز ملے یہ خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور معافی بھی مانگیں, توبہ بھی کریں اور اللہ کے عذاب سے پناہ بھی مانگے. اللہ دنیا کے عذاب سے بھی مجھے بچا لیجیے, دنیا کے عذاب سے بھی پناہ مانگے, آخرت کے عذاب سے بھی مانگے. اللہ مجھے دنیا کے عذاب سے بھی بچا لیجیے, آخرت کے عذاب سے بھی بچا لیجیے. توبہ بھی کرے اور استغفار بھی کرے, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو رمضان آنے سے پہلے ایک کام یہ کرنا ہے کہ زکاتیں اگر واجب ہیں وہ ادا کر دی جائیں. اچھا, بعض لوگ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار لوگ, مالدار لوگ, ہم سے تعلق رکھنے والے بھی بعض ایسے ملے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خرچہ تو بہت کرتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں, لیکن حساب نہیں کرتے اور اتنا دے دیتے ہیں کہ ہمارا اندازہ ہے کہ زکات بھی اس میں ادا ہو جائے گی. یہ خطرناک بات ہے, خطرناک بات ہے. اس میں بھول چوک ہو سکتی ہے, بھول چوک ہو سکتی ہے. اس واسطے میں تو یہ ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ زکات کا پورا حساب رکھیں, لکھ کر رکھیں. زکات کا سال جس دن ختم ہو رہا ہے اس دن دیکھیں کہ آپ کی ملکیت میں نقد کیش کتنا ہے, بینک بیلنس کتنا ہے, زیورات سونے یا چاندی کے اگر ہیں تو وہ کتنی قیمت کے ہیں, اور کاروبار اگر ہے تجارت ہے تو مال تجارت کتنی قیمت کا ہے. قیمت ریٹیل کی نہیں لگے گی, یہ آسانی دی ہے شریعت نے, بلکہ تھوک کی لگے گی. اور تھوک میں بھی ایسی قیمت لگے گی کہ اگر پورا کارخانہ پوری پیداوار یا پورا راو میٹیریل یا تجارت کا سارا مال اکٹھا فروخت کریں اور کوئی خریدے تو پیسے اتنے زیادہ نہیں دے گا جتنا ریٹیل والا دے دیتا ہے, وہ کم دے گا. تو وہ شمار ہوگی قیمت. اس قیمت کو بھی لکھ لو کہ میرے پاس دکان میں جو فروخت کے لیے سامان رکھا ہوا ہے, الماریاں فرنیچر وغیرہ کا حساب نہیں, بلکہ مال جو فروخت ہونے کے لیے رکھا ہے اس کی کتنی قیمت بنتی ہے تھوک میں اس طریقے سے. یا اگر کسی کا کارخانہ ہے تو راو میٹیریل اس کا کتنی قیمت کا ہوگا اور تیار شدہ مال کتنی قیمت کا ہوگا, وہ لکھ کر لیں. سب کا ٹوٹل نکال کے اس کا 2.5% نکال دیں. اس کی کاپی بنانی چاہیے زکات کی, ہر سال کی. کرنے والوں کے پاس 40 سال کی سارا کچا چٹھا ہوتا ہے ان کے پاس, تاریخ بھی یاد رہتی ہے ان کو اس طریقے سے کہ اب سے 40 سال پہلے میری مالی پوزیشن کیا تھی اور اب میری مالی پوزیشن کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو زکات دینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے مال میں کمی نہیں آتی. اس کے علاوہ صرف زکات پر اکتفا بھی نہیں کرنا چاہیے, زکات کے علاوہ بھی دینا چاہیے. صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے. اس کے علاوہ نفل صدقات بھی کرتے رہنا چاہیے, اللہ کے راستے میں دیں. اور ایک خاص بات یہ ہے صدقے کی کہ ایک خبر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ ایسی خبر نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينقص مال من صدقہ, مال کی وجہ سے, صدقے کی وجہ سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی. رکھ لو بھائی, ابھی رکھو اب رکھو. صدقے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی. حالانکہ بظاہر تو دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں, اس نے 1000 دے دیے تو باقی 90,000 بچے, لیکن نبی کہتا ہے کہ کمی نہیں آئی. وجہ اس کی کہ وہ باقی 99,000 جو بچے ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو بہت بڑھ گئی ہے. اس میں اتنے کام نکلیں گے جو 1 لاکھ میں نکلتے تو اس سے بھی زیادہ کام اتنے 99,000 میں نکلیں گے. برکت بڑھ جائے گی. جب برکت بڑھ جاتی ہے تو تھوڑے خرچ میں زیادہ کام ہو جاتا ہے, تھوڑے کم میں زیادہ راحت مل جاتی ہے, زیادہ شفا مل جاتی ہے. تو زکات کے علاوہ بھی نفلی صدقات کرتے رہنا چاہیے, لیکن نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں. زکات ہے, صدقۃ الفطر ہے, یہ جو واجبات ہیں ان کے مالی واجبات, ان کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے. تو رجب کے مہینے کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے زکات بھی ادا کر دی جائے اور حساب کر کے کی جائے. اگر کسی نے اس سے پہلے حساب نہیں لکھا اب لکھ لے, اب اندازہ کر لے
کہ پچھلے سالوں میں جب سے میرے پاس زکوٰۃ ادا ہوئی، فرض ہوئی تھی، میں نے اندازہ کتنے رقم ادا کی ہوگی، محتاط اندازہ کر لے، مثلا بنتا ہے کہ حساب سے کہ اس کے ذمہ میرے ذمہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ مثلا 1,00,000 روپے ہے، تو احتیاطاً اندازہ کر لے کہ 1.5 روپے میں ادا کروں، دے دے، ایک مرتبہ فارغ ہو جائے، اور پھر ہر سال کا حساب الگ سے کرے، انشاءاللہ تعالی مال میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ دیکھ لیں گے، تجربہ کر لیں گے، جو لوگ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں، ان کے مال میں کمی نہیں آتی، مال بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، مال بھی بڑھتا ہے، برکت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان آنے سے پہلے پہلے ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کی جو نعمتیں ملنے والی ہیں اور ثواب اور بخششیں ملنے والی ہیں، روزے پر، تراویح پر، تلاوت پر، ذکر اللہ پر، ہر عبادت پر ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق روزے رکھنے سے معاف نہیں ہوتے۔ بندوں کے حقوق اگر آپ کے ذمے ہیں، کسی کو مارا تھا آپ نے، کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کا مال چھینا تھا، کسی کو دھوکہ دے کر پیسے پورے لیے تھے، مال کم دیا تھا، ناپ تول میں کمی کی تھی، بندوں کا حق مار لیا تھا، یہ روزوں سے معاف نہیں ہوتا، یاد رکھیے، نفلوں سے معاف نہیں ہوتا، اس کی تو سزا ملتی ہے، یا تو حق ادا کرو بندے کا یا اسے معاف کروا لو، اور اگر نہ ادا کیا اور معاف بھی نہ کرایا تو یاد رکھیے آخرت میں وہ نہیں چھوڑے گا، آخرت میں تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ شوہر کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، ہر ایک جواب دے دے گا کہ آج تو مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، تو وہاں کوئی معاف نہیں کرے گا، یہاں معاف کروا لو، حقوق ادا کر دو، رمضان آنے سے پہلے پہلے یہ کام ہو جائے تاکہ رمضان کی نعمتیں ایسی ملیں کہ بخشائے رمضان سے فارغ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا استقبال کرنے کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔